آج ہم پڑھ رہے ہیں مبنی کا بیان۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے تبدیل نہ ہو۔ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے۔ مبنی کلمات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے حروف، یہ مبنی ہیں، ان کی حرکت نہیں بدلتی، جیسے من، یہ ہر حالت میں من ہی رہتا ہے، تو یہ مبنی ہے۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی، جیسے ضربہ، تو فعل ماضی بھی مبنی ہے۔ اسی طرح امر حاضر معروف اضرب، یہ بھی مبنی ہے۔ یہ پہلی تین چیزیں، حروف، فعل ماضی اور امر حاضر معروف، یہ مبنی الاصل ہیں، یہ اپنی اصل میں مبنی ہے۔ اس کے بعد ہے فعل مضارع، جمع مونس غائب اور حاضر، نون نسواں والا، یہ بھی مبنی ہے۔ آپ نے حروف جوازمہ، حروف نواسبہ میں بھی دیکھا کہ نون نسواں کو گرایا نہیں گیا، کیوں کہ وہ نون مبنی ہوتا ہے۔ فعل مضارع کے دو صیغے، جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر، یہ مبنی ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش ہوتی ہے یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یہ 5 صیغے جب ثقیلہ اور خفیفہ بنتے ہیں، لیضربن، لتضربن، لتضربن، لاضربن، لنضربن، لیضربن، لتضربن، لتضربن، لاضربن، لنضربن، یہ جب ثقیلہ اور خفیفہ بنتے ہیں تو اس وقت یہ مبنی ہوتے ہیں، اس وقت ان کا اعراب نہیں بدلتا۔ ویسے یہ مورب ہی رہتے ہیں، لیکن جب ان کے آخر میں نون ثقیلہ یا نون خفیفہ آ جائے تو اس وقت یہ مورب بن جاتے ہیں۔ نمبر 6 ہے اس میں غیر متمکن، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کون سے ہیں؟ اس میں غیر متمکن وہ ہیں جو مشابہ مبنی الاصل ہوں۔ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، حروف، ماضی اور امر۔ اس میں غیر متمکن وہ اسماء ہیں جو ان 3 کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ کیسے مشابہت رکھتے ہوں؟ کہ وہ معنی میں مشابہت رکھتے ہوں، محتاج ہونے میں مشابہت رکھتے ہوں، اور تعداد حروف میں مشابہت رکھتے ہوں۔ کس کے ساتھ؟ مبنی الاصل کے ساتھ۔ معنی میں مشابہت ہو یا محتاج ہونے میں، جیسے حروف اپنے معنی کے اظہار میں دوسرے کلمات کا محتاج ہوتا ہے، یا تعداد حروف میں مشابہت ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ان تمام اسماء کو مشابہ مبنی الاصل، اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ تو مشابہ مبنی الاصل ان 3 کے مشابہ اسماء ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں، وہ ہیں ضمائر، ہو، ہما، ہم، یا ہوا، ہما، ہم، تمام ضمائر، اسماء اشارہ۔ ضمائر ہم الگ سے پڑھ چکے ہیں، اسماء اشارہ، ہاذا، ہاذانی، ذالک، ذانکا، یہ بھی ہم الگ سے پڑھ چکے ہیں، ویڈیو موجود ہیں۔ اسماء موصولہ، اللہ زی، اللہ زانی، اللہ زینہ، یہ بھی ہم الگ سے پڑھ چکے ہیں۔ اسماء افعال، یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسے امر حاضر، رویدہ، تو مہلت دے۔ اب یہ دیکھیں، رویدہ اس کا معنی ہے تو مہلت دے، تو یہ مشابہت رکھتا ہے امر حاضر سے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مبنی ہے۔ اسی طرح ہے ہی ہاتا، وہ بہت دور ہوا۔ اب یہ معنی میں فعل ماضی کی طرح، ہی ہاتا، وہ دور ہوا، تو یہ معنی میں مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسماء صوات۔ مرکب صوتی بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ وہ ہے جس میں کسی کی آواز کی نقل کی جائے یا کسی یا چوپائے کو بلایا جائے، جیسے مرکب صوتی میں ہم نے پڑھا تھا اوہ اوہ، کھانسنے کی آواز۔ اسی طرح اسماء ظروف، جو کام کے وقت اور جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، از، جب، کام کا وقت، فوق، جگہ۔ اسی طرح اسماء کنایات، وہ اسماء ہوتے ہیں جو مبہم عدد یا بات پر دلالت کے لیے بنائے گئے ہوں، جیسے کم درہم عندی، میرے پاس کتنے درہم ہیں، اسماء کنایات کم۔ اسی طرح ہے مرکب بنائی، ہم مرکب بنائی پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ مرکب بنائی بھی مبنی ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مبنی ہیں جو ہم نے پڑھ لی، اس کے علاوہ جو چیزیں بچ جائیں گی وہ مورب ہیں، لیکن ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ مورب کا بیان پڑھیں گے۔